بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹاپک ہے سورہ واقعہ۔ سورہ واقعہ قرآن مجید کی 56ویں سورہ ہے، جس کا شمار جو ہے مکی صورتوں میں سے ہوتا ہے، اور قرآن مجید کے یہ 27ویں پارے میں اس کی جو ٹوٹل آیت ہیں وہ 96 ہیں۔ واقعہ قیامت کے ناموں میں سے ایک ہے جو اس سورہ کی پہلی آیت میں ہے۔ اذا وقعت الواقعہ، سورہ واقعہ میں قیامت کے دن اور اس کے واقعات کے بارے میں تذکرہ ہوا ہے، اور قیامت کے دن لوگوں کو تین گروہ، اصحاب الیمین، اصحاب شمال اور سابقون میں تقسیم کیا گیا ہے۔ ان کے مقام، ان کا ثواب، ان کا عذاب کے بارے میں بھی تذکرہ کیا ہے۔ جو تیسرا گروہ ہے سابقون، اس سے مراد مولائے کائنات ہیں جنہوں نے پیغمبر اکرم پر ایمان لائے، دوسروں پر سبقت کی۔ اس سورہ کی تلاوت کے بارے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ غافلوں میں سے شمار نہیں ہوگا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث ہے کہ سورہ واقعہ مولائے کائنات کی سورہ ہے، جو بھی اس سورہ کو پڑھے گا وہ ان کے دوستوں میں شمار ہوگا۔ رسول خدا سے سوال ہوا کہ آپ کے چہرے مبارک پر بڑھاپے کے آثار اس قدر جلد کیوں نمایاں ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا کہ شیبتی ہود، سورہ ہود، سورہ واقعہ، سورہ مراسلات اور اما یتسالون نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے، کیونکہ ان صورتوں میں قیامت کے دل ہلا دینے والے واقعات، ہولناک حادثوں اور مجرموں کی سزاؤں کا بیان ہے۔ گزشتہ قوموں کے لرزہ کر دینے والے واقعات اور مصیبتیں اور بلائیں ہیں جو ان پر نازل ہوئیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے ایک حدیث میں فرمایا، جو شخص ہر شب جمعہ سورہ واقعہ کی تلاوت کرے تو خدا اس کو دوست رکھتا ہے اور اسے لوگوں کا محبوب بنا دیتا ہے، اور وہ دنیا میں ہرگز ناراضی اور تکلیف نہیں دیکھتا۔ فقر و فاقہ اور آفات دنیا میں سے کوئی آفات اس پر نہیں آئے گی۔ مولا کائنات علیہ السلام کے رفقا میں شامل ہوگا۔ آپ جانتے ہیں کہ عبداللہ ابن مسعود کو جو ہے وہ مارا گیا تھا، ایک صحابی تھے۔ بہرحال عثمان بن عفان کے دور میں عبداللہ ابن مسعود کی عیادت کے لیے گئے، اور ان میں عبداللہ ابن مسعود کا جو ہے اس میں انتقال ہو گیا تھا۔ تو ان سے پوچھا عثمان بن عفان نے کہ تم کس بات پر پریشان ہو؟ انہوں نے کہا اپنے گناہوں کی وجہ سے پریشان ہو۔ انہوں نے کہا تمہارا دل کیا چاہتا ہے؟ عبداللہ ابن مسعود نے جواب دیا کہ اللہ کی رحمت۔ عثمان نے کہا اگر تم اجازت دو میں تمہارے علاج کے لیے طبیب لے آؤں۔ وہ کہنے لگے مجھے طبیب ہی نے بیمار کیا ہے۔ حضرت عثمان نے کہا اگر تمہارا دل چاہے تو میں حکم دوں کہ تمہارا عطیہ بیت المال سے لے آئیں۔ وہاں کا اس کی بس وقت مجھے ضرورت نہیں، اس وقت تم نے وہ مجھے نہیں دیا، آج جب کہ مجھے اس کی ضرورت نہیں تو تم مجھے دیتے ہو۔ حضرت عثمان کہنے لگے اگر وہ رقم تمہاری بیٹیوں کے کام آئے تو بھی کوئی اور حرج نہیں۔ وہاں کا میری لڑکیوں کو بھی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ میں نے انہیں نصیحت کی ہے کہ سورہ واقعہ پڑھا کریں۔ میں نے رسول خدا سے سنا ہے کہ جو شخص رات کو سورہ واقعہ پڑھے تو وہ کبھی افلاس کا شکار نہیں ہوگا۔ اسی بنا پر سورہ واقعہ کو سورہ غنی کے نام سے بھی موسوم کیا گیا ہے۔ صرف زبان سے ادا کر لینے سے تمام برکتیں حاصل نہیں کی جا سکتی، بلکہ ضروری ہے تلاوت کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ تفکر اور تفکر کے ساتھ جو ہے عمل بھی ہو۔ اس کے بارے میں قیامت کے ناموں میں سے ہے، اس میں جو ہے قیامت کے دن لوگوں کا دوبارہ زندہ ہونا بیان ہوا ہے۔ شروع میں قیامت کے بعض واقعات ہیں کہ زمین کی حالت سے متعلق، زمین پر زلزلہ، پہاڑوں کا ریزہ ہونا ذکر ہوا ہے۔ پھر لوگوں کو تین گروہ، سابقون، اصحاب یمین، اصحاب شمال، ان میں سے ہر ایک کا انجام بھی بیان ہوا ہے۔ اس کے بعد اللہ کی ربوبیت، معاد اور قرآن مجید کے منکر اصحاب شمال کے خلاف استدلال کرتے ہوئے سورہ کے آخر میں جو ہے اعتذار کی حالت اور موت آنے کی یاد آوری سے متعلق ہے۔ اس کی جو پہلی آیت سے لے کر 56 آیتیں اس کا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ قیامت انسانوں کا تین گروہ میں تقسیم ہوگا۔ قیامت کے دن لوگوں کا تین گروہ میں تقسیم ہونا، اللہ کی درگاہ کے مقرب بندوں کا اجر، اور جو سعادت مند لوگ ہوں گے ان کا اجر صاحب یمین ہے، اور جو بدبخت لوگ ہوں گے ان کی سزا اصحاب شمال ہے۔ قیامت حتمی ہونے اور انسانوں کا انجام مختلف ہونے کو ثابت کرتا ہے۔ اس کی جو دوسرا پارٹ ہے جس میں اس کے واقعات ہیں وہ آیت 57 سے 93۔ قیامت ہونے کے دلائل اور انسانوں کو سزا، انسانوں کو دوبارہ زندہ کرنے میں ان کے خالق کی قدرت، قیامت ہونا انسانی زندگی میں اللہ کی ربوبیت کا لازمہ ہے، اور تیسری جو اس کی دلیل ہے انسانی موت کو روکنا ناممکن ہے۔ جو اس کی آخری آیتیں 95 اور 96، قیامت کی حقانیت میں کوئی جو ہے وہ تردد نہیں ہے، ان کے رکنے والی نہیں ہے قیامت۔ سابقون سے مراد نیک کاموں میں سبقت لینے والے، اور دوسرے سابقون سے مراد اللہ تعالیٰ کی مغفرت تک پہنچنے میں سبقت لینے والے ہیں، کیونکہ نیک کاموں میں سبقت لینا اللہ تعالیٰ کی مغفرت میں سبقت لینے کے لیے باعث بنتا ہے۔ اسی طرح کہا گیا ہے سابقون سے مراد امام علی علیہ السلام ہے، جنہوں نے رسول خدا پر ایمان لائے اور دوسروں پر سبقت کی۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔